اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الائمۃ الدعاۃ والقادۃ الہداۃ والسادۃ الولات۔ سلام ہے محمد اور آل محمد تم پر کہ تم ایسے ائمہ اور پیشوا ہو جو خدا کی طرف بلاتے ہو، توحید خدا کی طرف دعوت دیتے ہو، والقادہ قائد ہو، لیکن قید لگائی، ہدایت کے قائد ہو، ہدایت کی طرف لے جاتے ہو، اور والسادۃ الولات سید ہو، ولی ہو آپ۔ ائمہ امام کی جمع ہے، دعات دائی کی جمع ہے۔ یہ جاری تھی ہماری شرح زیارت جامعہ کبیرہ کی کہ امام علی نقی علیہ السلام کے جملے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ سلام ہو آپ پر کہ آپ ایسے امام ہو، ایسے پیشوا ہو جو خدا کی طرف بلاتے ہو۔ بس ائمہ امام کی جمع ہے، دعات دائی کی جمع ہے، قادتن قائد کی جمع ہے، ہدات ہادی کی جمع ہے۔ دعا صفت توضیح ہے ائمہ کے لیے کہ آپ ہمیشہ توحید کی جانب، ہدایت کی جانب بلاتے ہو۔ امام وہ راہبر ہے جو دوسروں کا پیشوا ہے۔ ان کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اسماء حسنہ کے قریب کریں، خدا کے قریب کریں، خدا کے اسماء حسنہ کے قریب کریں۔ قائد وہ ہے جو گروہ اور جماعت سے آگے چلے، گروہ اور جماعت سے آگے چلے، دوسروں کو خود کی طرف بلائے، لیکن بلانے کا مقصد ہدایت ہو۔ دوسروں کو اپنی طرف اس لیے بلاتے ہیں یہ حضرات کہ تاکہ ہدایت کریں، راشد بنائیں۔ بس قیادت کا لازمہ ہدایت دینا نہیں ہے۔ ممکن ہے قائد خود گمراہ ہو، یا ممکن ہے کہ قائد خود ہدایت یافتہ ہو۔ ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ قائد کون سے ہیں؟ المہدیون، ہدایت یافتہ ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے بھی یہاں قادت کے ساتھ الہدات کی قید لگائی ہے۔ السلام علی الائمۃ الدعاۃ، ائمہ کے ساتھ دعات کہ سلام ہو آپ پر محمد اور آل محمد، آپ ایسے پیشوا ہو جو خدا کی طرف، خدا کے اسماء کے قریب لے جاتے ہو، خدا کی طرف بلاتے ہو۔ اول دعات کی قید لگائی، والقادۃ الہداۃ، اور ایسے قائد ہو جو ہدایت کی طرف بلاتے ہو، ہدایت کی طرف لے جاتے ہو، خود بھی مہدیون ہو، خدا سے ہدایت یافتہ ہو، اور دوسروں کو بھی ہدایت یافتہ بناتے ہو، خود بھی نور ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرتے ہو۔ بس ہم آہنگی دائی میں، دعوت دینے والے اور دعوت میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ حق کی دعوت کے لیے کبھی باطل امام نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حق کی دعوت کے لیے ہمیشہ حق امام ہی ہوگا۔ حق امامی ہے جو حق کی دعوت دے، کبھی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا ایسے کو مبعوث کرے جو حق کی دعوت دے جو گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تبھی امام نے پہلے قید لگائی المہدیون، المہدیون کہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں، اب ہدایت کی دعوت دیتے ہیں۔ باطل کی دعوت کے لیے باطل امام ہوگا، وہ کبھی حق امام کبھی بھی باطل کی دعوت دے گا ہی نہیں۔ ائمہ علیہ السلام فطرت طاہرین، انسان کامل ہیں، خلیفہ تام ہیں، اور خدا کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ السلام، السلام خدا کے اسماء حسنہ میں سے ہے کہ خداوند عالم نے کہا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، سورہ یونس کی آیت نمبر 25 کہ خدا بلاتا ہے دار السلام کی جانب۔ دعوت کرنے والے، خدا کی طرف دعوت کرنے والے بابصیرت ہونے چاہیے، اور محمد اور آل محمد بابصیرت رہبر ہیں، معاشرہ انسانی کو خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، توحید کی جانب اور اسماء حسنہ کے قریب ہونے کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اسماء حسنہ کے آ کے تم مظہر بن جاؤ، تم بھی عادل بن جاؤ، تم بھی کیا بن جاؤ؟ رحیم بن جاؤ۔ مظہر صفت خدا تمہارے اندر بھی آئے کہ رحمت، جو خدا رحیم ہے تو تم بھی رحیم ہو۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، انسان کامل کہہ رہا ہے کہ میں بلاتا ہوں لوگوں کو خدا کی جانب بصیرت کی بنا پر، بصیرت کی بنا پر انسان کامل دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم بھی پائیدار آئین کی طرف دعوت دیتا ہے، ہدایت کرتا ہے کہ ان ھذا القرآن
سورہ اسراء آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ مضبوط، سیدھا، بالکل سیدھا، جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں کوئی کجی نہیں۔ السلام علی الائمۃ الدعات، سلام ہو اے محمد اور آل محمد تم پر کہ آپ ایسے پیشوا ہو کہ جو خدا کی طرف بلاتے ہو، آپ ایسے قائد ہو جو قوم سے آگے چلتے ہو اور ہدایت کی طرف لے جاتے ہو، ہدایت کی طرف لے جاتے ہو۔ سعادت الولاد، سعادت الولاد، سعادہ سید کی جمع ہے، سعادہ یسود، سعود معروف رنگ کالا جو سفید کے مقابلے میں، سواد المسلمین کا معنی ہے مسلمانوں کی جماعت، سواد المسلمین۔ بعض کہتے ہیں کہ سید کو سید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رئیس جماعت ہے، جماعت کا بڑا ہے۔ بعض سید کو سید اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس کی پناہ میں آتے ہیں، لوگ اس کی پناہ میں آتے ہیں، اس کے سائے میں ہوتے ہیں۔ بس محمد اور آل محمد کی پناہ میں ہم نے جانا ہے تاکہ ہم توحید میں آ جائیں، ان کے ولایت کے سائے میں ہونا ہے، ان کی ولایت کے سائے میں جانا ہے، ان کی سرپرستی کے سائے میں جانا ہے تاکہ ہم توحید تک پہنچیں، صحیح توحید، صحیح عبادت ہم ان سے سیکھیں۔ ہدایت لازمہ رسالت اور امامت، رسالت رسول خدا ہدایت کے ساتھ، کہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے، ارسل رسولہ بالہدی، اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ۔ رسول سے ہدایت کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی، لازمہ ہے۔ امام سے کبھی بھی ہدایت جدا نہیں ہو سکتی۔ تبھی آپ پہلے پڑھ کے آئے، امام علی نے کہا القادۃ الہدات، ایسے قائد ہیں جو ہدایت کے ساتھ ہیں، یہ کبھی ہدایت سے جدا ہوتے ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہا المہدیون، المہدیون، بس امام خود بھی مہدی ہوتا ہے، دوسروں کو بھی، دوسروں کے لیے، بس مہدی یعنی خود خدا کی جانب سے ہدایت یافتہ اور دوسروں کے لیے ہادی ہوتا ہے، دوسروں کے لیے ہادی ہوتا ہے، دوسروں کو ہدایت دیتا ہے۔ امام علی فرماتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ، خدا کے نزدیک سب سے افضل ترین بندے امام، کون سا امام؟ عدل، جو عادل ہے، ہدیہ، جو خدا کی جانب سے ہدایت یافتہ ہے، وہدا، اور ہادی، خدا کی جانب سے ہدایت یافتہ ہے اور پھر لوگوں کی ہدایت بھی کر رہا ہے۔ فاقام سنت، جو سنت کو زندہ کرتا ہے، سنت خدا، سنت رسول خدا کو زندہ کرتا ہے، اور بدعت کو موت دیتا ہے، مارتا ہے، بدعت کو نابود کر دیتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 163، بنا یستعمل ہدا، بس ہمارے وسیلے سے ہدایت عطا ہوتی ہے، ہمارے وسیلے سے ہدایت ملتی ہے اور اندھا روشنی پاتا ہے۔ یہ امام علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 144، ہمارے وسیلے سے ہدایت ملتی ہے، ہدایت عطا ہوتی ہے اور اندھا روشنی پاتا ہے۔ بس اندھے کو کہاں آنا چاہیے؟ اندھے کو آنا چاہیے ہدایت یافتہ قائدوں کے پاس، خدا کی جانب بلانے والے قائدوں کے پاس، پیشواؤں کے پاس۔ کون ہے یہ حضرات؟ یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ بس یہ اعلیٰ ترین جملے امام علی نے علیہ السلام کے زیارت جامعہ کبیرہ کے، کہ امام نے درس امامت دیا ہے، درس امامت دیا، تبھی زیارت جامعہ کبیرہ ہم پلہ ہے دعا جوشن کبیر کے۔ جسے زیارت جامعہ کبیرہ سمجھ آ جائے اسے دعا جوشن کبیر، کیونکہ زیارت جامعہ کبیرہ بندگی بتاتی ہے کہ بندگی، یہ افضل ترین بندے خدا کی بندگی میں افضل ہیں، خدا کی بندگی کرنے میں افضل ہیں، بس بندگی کو بتاتی ہے کہ افضل ترین بندے ہیں، توحید میں کامل ہیں۔ بس یہ چیز سمجھ آئے گی تو انسان دعا جوشن کبیر کو سمجھے گا۔ اس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین طریقے سے یہ رزق سمجھ آئے، ہم اسے استعمال کریں، استفادہ کریں۔ صلی اللہ علی محمد آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔